جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے اور کب پڑھی جا سکتی ہے؟ اس مقررہ وقت میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس وقت میں سورۃ کہف پڑھتا ہے اس جگہ سے ایک نور روشن ہوتا ہے جو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسی نعمت اور روشنی کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان سے بھیجی ہے، یعنی قرآن پاک۔ اور اسی قرآن کے اندر ایک ایسی صورت ہے جو مومن کے دل کو تقویت دیتی ہے، فتنوں سے بچاتی ہے۔ اس کا پہلا منظر ہی بہت اہم ہے۔ یہ ایک ایسے زمانے میں ہے جب ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنی رعایا کو زبردستی بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا، لیکن چند نوجوان ایسے تھے جو اللہ کے سچے بندے تھے۔ وہ شرک اور بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور ایمان بھر چکا تھا۔ ان نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قوم سے دور الگ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ شہر چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے راہ راست مہیا کر۔ سورۃ کہف آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند نازل کر دی، طویل نیند جو انہیں 309 سال تک آغوش میں لے کر رہی۔ ان کے جسم سلامت رہے۔ سورج کی روشنی ان پر سیدھی نہ پڑتی تھی، بلکہ غار کے دھانے سے ہلکی سی روشنی گزر جاتی تھی تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہوں۔ ان کا کتا بھی غار کے دروازے پر بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ جب وہ جاگے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے کہا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے ایک کو کھانے کے لیے شہر بھیجا اور ہدایت کی کہ احتیاط سے جائے تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ لیکن جب وہ شہر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ وہاں کے لوگ بدل چکے تھے، ایمان عام ہو چکا تھا اور بادشاہ مومن تھا۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ وہی اصحاب کہف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے سلا دیا تھا۔ یہ صورت ہمیں زندگی کے اہم اسباق سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہر بندے کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ قرآن نہ صرف پڑھنے کے لیے ہے بلکہ سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور عمل میں لانے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، کیونکہ قرآن کے ہر حرف کا اجر ہے اور قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ وہی روشنی ہے، وہ نور ہے جو دلوں کو صاف کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، اس سے باقاعدگی سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم یہاں خاص طور پر سورۃ کہف کی بات کر رہے ہیں، سورۃ کہف کی جو اپنے اندر کئی عظیم سبق اور واقعات سمائے ہوئے رکھتی ہے۔ اس سورت میں 4 بڑے مناظر کی ایک منظر کشی کی گئی ہے، جن میں ہر ایک منظر بڑے بڑے فتنے اور امتحان کا علاج سکھاتا ہے۔ ان واقعات کو غور سے سنیں اور دل میں اتارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ واقعات ہماری روزمرہ زندگی کے پیچیدہ فتنوں کا حل ہے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ وہ چند نوجوان جو اپنے رب کے خوف اور دین حق کی خاطر ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی مدت کے لیے نیند طاری فرمائی کہ وہ کئی سالوں تک سوتے رہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ امتحان آئے تو صبر و استقامت کا راستہ اختیار کرو، دنیا کی فتنہ بازی میں بہہ نہ جانا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ ایمان کو ترجیح دینا بہادرانہ کام ہے اور اللہ کی مدد ہمیشہ وفا کرتی ہے۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والے کا قصہ ہے۔ ایک ایسے شخص کا واقعہ جو کہ بہت باغات اور دولت رکھتا تھا، مگر اس نے اپنی نعمتوں پر غور کیا اور یہ سوچا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ ہی رہیں گی۔ اللہ نے اس سے سبق دیا اور اس کی محنت اور دولت کو ختم کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال و دولت اللہ کی امانت ہے اور غرور و تکبر انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرو، عاجزی اختیار کرو اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ وہ مستقل برکت بن جائے۔
تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کی جستجو ظاہر کی تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، اور جو اعمال حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پر کیے وہ بظاہر عجیب اور ظاہری طور پر بڑے غیر معمولی معلوم ہوئے، مگر آخرکار ہر واقعے کے اندر اللہ کی حکمت ظاہر ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، عاجزی اور اللہ کی حکمت کو تسلیم کرنے کا درس دیتا ہے۔ انسان کی سمجھ محدود ہے اور بعض اوقات اللہ کی حکمت ہمیں فوری طور پر نظر نہیں آتی، مگر اللہ کی نگاہ ہر چیز پر ہوتی ہے۔ چوتھا منظر ذوالقرنین کا واقعہ ہے، ایک نیک حکمران کی کہانی جو عدل و انصاف کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے اور قوموں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ طاقت اور اختیار ایک امانت ہے اور اسے عاجزی، عدل اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ چار منظر مجموعی طور پر بڑے چار فتنوں کا علاج بتاتے ہیں: ایمان کا فتنہ، دنیاوی دولت و لالچ کا فتنہ، علم و عقل کا غرور کا فتنہ، اقتدار طاقت کا فتنہ۔ اور اسی وجہ سے اہل علم کے لیے سورۃ کہف ایک حفاظت کی ڈھال ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اس سورت کی فضیلت اور روایات کی جانب۔ احادیث میں اس سورت کی تلاوت کا اور برکتوں کا بہت ذکر ملتا ہے۔ مختلف روایات میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا اس سے ایک ہفتے تک نور عطا کیا جائے گا، یعنی ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک اس کے لیے نور ہوگا۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات دجال جیسے فتنے سے حفاظت کا سبب بنتا ہے، مگر عمومی طور پر امت مسلمہ میں اس سورت کی خاص اہمیت اور جمعہ کے دن تلاوت کا بڑا مقام ہے، اس لیے اس عمل کو سنت اور مجرب عمل سمجھ کر بہت سے علماء اور مشائخ نے تاکید فرمائی ہے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ کہف کو قدر و منزلت سے پڑھتے تھے اور سنتے تھے۔ بعض روایات اور آثاری کلام میں صحابہ کے اس سورت کی تلاوت کے آثار اور اس کے نتیجے میں نصیب ہونے والی برکتوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض محدثین اور مفسرین نے اس سورت کی تلاوت کے نتیجے میں دلوں کی روشنی، دلوں کو سکون، مشکلات کے حل اور فتنوں سے بچاؤ کا تجربہ بیان کیا ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں اس سورت کی روحانی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں۔ یاد رہے، روایات میں تفصیل اور سندوں کی بحث اہل علم کا موضوع ہے، اور عام بندوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ سچی نیت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ سورۃ کہف کی تلاوت کا عملی طریقہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ قرآن پاک وضو کے ساتھ سنبھل کر پڑھا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایک پرسکون جگہ منتخب کریں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور دل کو خاموش کریں۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اپنی آواز میں اعتدال رکھیں، نہ بہت زیادہ تیز آواز میں پڑھیں اور نہ ہی بہت زیادہ آہستہ، اور الفاظ کی درست ادائیگی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو اور بھی سمجھنے میں دشواری ہو تو تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ معنی دل میں اتر سکیں۔ سورۃ کہف کو جلد بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے ہر واقعے پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اس کے اخلاقی اور عملی اسباب کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ اب سورۃ کہف کے متعلق کچھ مشہور مشاہدات اور عملی تجربات کا ذکر مختصر کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے صالحین، علماء اور مشائخ نے بتایا کہ سورۃ کہف کی باقاعدہ تلاوت سے دل میں سکون اور خوف خدا کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کئی بزرگوں نے اس کے گھر میں نور کو محسوس کیا ہے، دل کی الجھنوں کو کم ہوتے ہوئے دیکھا اور مشکل وقت میں آسانیاں آنے کا تذکرہ کیا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے کی روایات میں ہے کہ بعض واقعات ملتے ہیں جن میں صحابہ نے کہا کہ سورۃ کہف سننے یا پڑھنے وقت ان کے اوپر سکون اور نور نازل ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں عمومی طور پر اس سورت کی روحانیت اور برکت کی دلیل ہیں۔ یاد رکھیں، یہ مشاہدات افراد کی طرف سے منظر کشی ہیں اور اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے، مگر امت میں اس سورت کا بلند مقام ہے۔ سورۃ کہف کو محبت، خشوع اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں اور پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد اور نصیحت مانگیں کہ وہ ہمیں اس سورت کے مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جمعہ کے دن کس وقت سورۃ کہف پڑھی جائے کہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ مل جائے۔ شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن
دونوں میں سورۃ کہف پڑھنے کے فضائل احادیث میں نازل ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں صرف جمعہ کی رات کا ذکر ہے اور بعض میں جمعہ کے دن کا ذکر ہے، لیکن حدیث لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان تمام روایات میں تبدیلی کی صورت یہ ہے کہ بعض روایات میں رات کا ذکر سے مراد رات اپنے دن سمیت ہے، اور جن روایات میں دن کا ذکر ہے اس سے مراد دن اپنی گزشتہ رات سمیت ہے۔ شب جمعہ، جمعرات اور جمعہ کی رات مغرب سے جمعہ کے دن کی مغرب تک سورۃ کہف پڑھنے سے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نیز کسی مخصوص وقت میں اسے پڑھنا زیادہ فضیلت کا سبب نہیں، اور اس شب جمعہ اور جمعہ کے دن بھی کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ سند دارمی کی روایت میں ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ کہف جمعہ کی رات میں پڑھی، اس کے لیے اس کی جگہ میں مکہ تک ایک ایسا نور اور روشن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ فیض القدیر میں ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ کہف جمعہ کے دن پڑھی، اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہو جائے گا۔ سورۃ کہف جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے یعنی مغرب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ پورا دن اسی مدت میں شامل ہے اور اسی مدت میں تلاوت کی فضیلت ہے۔ وقت کا یہ بیان مکمل اور حتمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بابرکت جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم عاجزی کے ساتھ تیرے در پر حاضر ہیں، اپنے دل کی ہر چاہت، ہر امید، ہر ضرورت کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنی رحمت سے نواز دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے دلوں کو نور سے روشن کر دے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہماری زندگی میں سکون، خوشیاں، ایمان کی برکتیں نازل فرما، ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا دے، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمیں اپنی قربت نصیب فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، جمعہ کے اس بابرکت گھڑی میں ہمارے لیے، ہمارے عزیز و اقارب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہر نیک عمل اور ہر دعا کو قبول فرما اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔